السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، بڑے آگے تشریف لے آئیں اور بچے پیچھے ہو جائیں کیونکہ بچے آواز زیادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول اس محفل پر ہوتا ہے۔ یہ محفل میلاد 40ویں کے تعلق سے سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 10واں 20واں تیجا 40واں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی میری گفتگو اسی پر رہے گی۔ تیجا 10واں 40واں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ لیکن ان سبھی سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کاموں کو کرنا جائز ہے، اچھی بات ہے، یہ عمل مستحب ہیں، ایصال ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے تیجا بھی نہیں کرتا، 10واں بھی نہیں کرتا، 40واں بھی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ فرض واجب یا سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ایصال ثواب ہے، اور کسی پہ کوئی قید نہیں ہے کہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں فرض عبادت دی ہے، اس عبادت کو ہم صحیح سے نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جتنی بھی عبادتیں دی، ان ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ ہم نماز کے دھورے نہیں، فجر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ظہر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، عصر چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، مغرب جاتی ہے چلی جائے، عشاء جاتی ہے چلی جائے، لیکن فاتحہ نہ جانے پائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اپنے مرحوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو فاتحہ کریں، ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اگر اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے ان اعمال کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
آپ نماز گول کرتے رہیں اور روز ڈیلی فاتحہ لگوائیں، مسجد کے امام کو بھی پریشان کریں اور نماز ایک ٹائم کی نہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کون عبادت کر سکتا ہے اللہ کی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے نبی کا ہے، لیکن آپ کا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی کثرت سے کرتے، جب آپ قیام کرتے، راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پیرے مبارک پر ورم تک آ جاتا، اتنی اللہ کی عبادت۔ اور جہاں ایصال ثواب کی بات ہوتی وہاں پر ایصال ثواب بھی کرتے، لیکن ہم نے نفل کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا، نفل کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ہم فرض کو ترک کرتے ہیں، واجب کو چھوڑتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے ہم نفل کو بڑھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تیجا مت کرو، 10واں مت کرو، 20واں مت کرو، 40واں مت کرو، بالکل کرو، جائز ہے۔ اور الحمدللہ میں اس پر اب سے کچھ دن پہلے تیجا، 10واں، 40واں، 20واں اس کے جائز ہونے پر ایک بحث بھی کر چکا ہوں۔ جائز ہے، اس کے دلائل الگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو میں کروں گا، لیکن مجھے ابھی جو سبق دینا ہے وہ صرف اتنا دینا ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز کے پابند ہو، نماز ادا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، لیکن یہ یاد رہے پیارے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے لیے حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم میں تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ایک شیطان سجدے میں نہیں گیا، اس نے انکار کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سجدہ اپنے لیے نہیں کرایا تھا، وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تھا، شیطان نے انکار کر دیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے میرے حکم سے دور کرنے کے لیے رکھا؟ جو میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے ارشاد فرمایا، باری تعالیٰ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ تکبر آ گیا، تکبر آ گیا، سجدے کا انکار کر دیا۔ ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ بھی سجدہ تعظیمی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جب تو شیطان ابلیس مردود ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ ذرا غور تو کرو پیارے، آج ہم کتنے سجدے نہیں کر رہے، جبکہ وہ سجدہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے نہیں کیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور آج ہم جن سجدوں کو نہیں کر رہے وہ سجدے فرض ہیں۔ فرض بڑا ہوتا ہے یا نفل بڑا ہوتا ہے؟ فرض بڑا ہوتا ہے نا، نفل سب سے کم درجے میں آتا ہے، سجدہ تعظیمی۔ ہم نے فجر کی نماز ترک کر دی، کتنے سجدوں کا انکار کیا۔ فجر میں کتنی رکعت؟ 4 رکعت ہے نا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 چوک 8 سجدوں کا ہم نے انکار کیا۔
ہم پھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں۔ کیسے سنی ہو آپ؟ کیسے مسلمان ہو آپ؟ نماز تم نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت تم نہیں کرتے، پھر بھی دعویٰ سنیت کا، پھر بھی دعویٰ مسلمان ہونے کا۔ ہم میں اور شیطان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ اس نے تعظیمی سجدے کا انکار کیا اور ہم فرض سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ جب تک ہم فرض کی ادائیگی نہیں کریں گے، ہم جتنے بھی یہ کام کرتے رہیں ان کا ہمیں ثواب تو ملے گا پیارے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے۔ نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ نماز میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہوگا۔ جب ہم نماز کے پابند بھی ہو جائیں گے، صلاۃ و سلام کے پابند ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہو جائیں گے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں ان کاموں کو کرنے میں پھر ہمیں مزہ آئے گا، اور کوئی بھی شخص پھر ہمارے ان کاموں پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیجا، 10واں، 40واں یہ جائز عمل ہے، لیکن ان سارے کاموں کو کرنے سے پہلے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، اگر اللہ نے اتنی دولت دی تو حج بھی کرنا ہوگا، مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں انہیں بھی ہمیں جاننا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔